الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند، ایس آئی او کے ذمہ داران، طلباء اور نوجوان، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا دہلی پردیش کے طلباء کو مبارکباد کہ انہوں نے مولانا مودودی میموریل لیکچر کا سالانہ سلسلہ شروع کیا۔ مولانا مودودی نے دور جدید کے تہذیبی، نظریاتی اور فکری چیلنجز کو پیش نظر رکھتے ہوئے جس طرح تجدیدی فکر کے ساتھ احیاء اسلام کے لیے جدوجہد کی اور علم کے مختلف میدانوں میں اسلامی اصول و نظریات کی بنا ڈالی، اس کا اعتراف عالمی سطح پر کیا جاتا ہے۔ مولانا کے علمی اور فکری سرمایہ پر بحث و سوال کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور اس کی توسیع و اطلاق کی کوششیں بھی جاری رہیں گی۔ اس موقع پر مولانا کے درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں صالحین کے ساتھ ہم نشینی کی دعا کرتا ہوں۔ دور اول کی سیاسی تاریخ کو موضوع گفتگو بنانے کے سلسلے میں مولانا مودودی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ غیر جانبداری اور علمی دیانتداری کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ مغربی اہل علم اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے مسلم اہل قلم کی تحریروں سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اور نوجوان نسل کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے اور اس دور کی سیاسی تبدیلیوں اور ان کے اثرات کو صحیح تناظر میں سمجھنا ممکن ہو سکے۔ زیر بحث موضوع ہے مسلم سیاسی تاریخ کا تنقیدی جائزہ۔ گفتگو کا علمی محور مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت ہے۔ جو موضوع زیر بحث ہے اس کا تعلق علم تاریخ سے بھی ہے اور علم سیاست سے بھی۔ علم تاریخ کے اعتبار سے تحقیق و تنقید کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو زمانی و مکانی تعین کا ہے، دوسرا پہلو تاریخی واقعات کی استنادی حیثیت کا ہے اور تیسرا پہلو طریقہ کار سے متعلق ہے۔ موضوع میں درج کتاب زمانی و مکانی اعتبار سے 30 سالہ خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو امیہ و عباسیہ کی مسلم تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ تاریخی استناد کے پہلو سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ مذکورہ کتاب کے آخر میں اس پر قیمتی علمی مباحث موجود ہیں۔ اس دور کی مسلم سیاسی تاریخ پر حالیہ دنوں میں جو تاریخی تحقیقی کتب سامنے آئی ہیں ان کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر مذکورہ کتاب میں درج واقعات کی تفصیلات کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو اصل نتیجہ بحث پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس دور کے سیاسی حالات سے متعلق روایات پر مبنی تاریخی مصادر کے مطالعہ سے کئی طرح کے منظرنامے تخلیق کیے گئے ہیں۔ بعض مغربی مصنفین نے من پسند روایات کی بنیاد پر واقعات و حالات کی غلط تصویر کشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان منظرناموں کا سرسری جائزہ ولفرڈ میڈلنگ کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مسئلہ پر سنی شیعہ اختلافی نقطہ نظر کو نمایاں کر کے پیش کیا گیا ہے۔ خود مسلم مفکرین نے حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہم کے سیاسی موقف اور انداز حکمرانی کی تائید و تردید کے سلسلے میں جو بحثیں کی ہیں ان میں بھی تاریخ میں درج باہم دیگر متضاد واقعات اور ان کی مختلف توجیہات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک نقطہ نظر تو یہ رہا ہے
کہ مخصوص مذہبی و مسلکی وابستگی کی بنیاد پر روایتوں کا انتخاب کر کے اس دور کا سیاسی جائزہ لیا جائے۔ بعض جدید مسلم علماء کی تحریریں اسی نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ دوسرا طریقہ کار من پسند روایات کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مسلم سیاسی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرنا ہے، جسے مغربی ناقدین کی تحریروں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 1927 میں کلکتہ یونیورسٹی سے شائع ہونے والی مشہور جرمن مستشرق ولہاؤسن کی کتاب میں انتخاب خلافت کو اس طرح پیش کیا گیا ہے جیسے چند لوگوں نے سازشی انداز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مذہبی سیاسی اقتدار کی خالی ہونے والی جگہ پر قبضہ کر لیا ہو۔ کسی بھی قوم کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے دو بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اول، اس قوم کے تمدنی احوال، دوم، اس قوم کی سیاسی ضروریات۔ ان دو حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے سیاسی تاریخ کا علمی تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تین طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ میں اسکپ کر رہا ہوں تاکہ مقالہ وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش ہو سکے۔ میں نے اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک طریقہ کار سیاسی معیار بندی کے تحت جائزہ لینے کا ہے۔ مولانا مودودی کا طریقہ کار، مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں بنیادی طور پر تیسرے طرز جائزہ کو اپنایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انہوں نے پہلے اور دوسرے رخ سے بھی سیاسی تبدیلیوں اور ان کے اثرات پر حسب ضرورت روشنی ڈالی ہے۔ مولانا مودودی نے دور اول کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے دو باتیں بطور خاص ملحوظ رکھی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے عملی نمونہ کی بنیاد پر نظریاتی، اصولی اور اقداری معیار کا تعین۔ نمبر دو، تاریخی روایات کے انتخاب میں علمی اور غیر جانبدارانہ معیار کا تعین۔ پہلے معیار کے تعین میں مولانا نے قرآن و سنت سے جو استنباط کیا ہے اسے عام طور پر مسلم علماء و مفکرین نے قبول کیا ہے۔ دوسرے معیار کے سلسلے میں بحث و اختلاف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں علی محمد صلابی نے تفصیلی بحث کی ہے۔ بر صغیر ہند و پاک کے مذہبی طبقے میں عام طور پر مشاجرات صحابہ سے متعلق تاریخی روایات کی پرکھ کے سلسلے میں مذہبی وابستگی غالب نظر آتی ہے، حالانکہ صحابہ کرام کے سلسلے میں خود مولانا مودودی نے بھی الصحابۃ کلہم عدول پر گفتگو کرتے ہوئے علماء امت کا متفق علیہ نقطہ نظر اپنایا ہے، لیکن اسی کے ساتھ تاریخی روایات کی قبولیت میں غیر جانبدارانہ علمی طریق ملحوظ رکھا ہے۔ تاہم مذہبی تحفظات کی وجہ سے روایاتی تفصیلات کو نظر انداز کرنے کے باوجود دور اول کی سیاسی تاریخ سے متعلق جو متفق علیہ اہم معلومات دستیاب ہیں ان کی بنیاد پر مولانا مودودی کے اخذ کردہ معیار کی روشنی میں اس دور کی سیاست و حکمرانی اور ان میں آنے والی تبدیلیوں کا صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ مولانا مودودی کے جائزہ سے اختلاف کرنے والے بعض علماء نے اس دور میں آنے والی تبدیلیوں اور واقعات کی توجیہ کے سلسلے میں معاشی فراوانی، آبادیاتی تبدیلی، دینی و اخلاقی کمزوری، وسیع تر علاقوں میں فتوحات کے نتیجے میں نسلی نقل مکانی وغیرہ جیسے عوامل کا ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا مودودی تبدیلی احوال کے پیچھے کار فرما عمرانی اور معاشی عوامل کی اہمیت سے بے خبر تھی۔ مولانا اس کتاب کی تصنیف سے بہت پہلے معاشی اور عمرانی پہلوؤں سے ہندوستان کے زوال اور دینی اور اخلاقی کمزوریوں کے نتیجے میں رونما ہونے والے سماجی احوال پر بہت کچھ لکھا تھا، لیکن اس کتاب میں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر
علم سیاست کے نقطۂ نظر سے دور اول کی مسلم سیاست و حکمرانی اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کار فرما صرف سیاسی عوامل کی دریافت تک خود کو محدود رکھا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو دیگر اہل علم نظر انداز کر گئے ہیں کہ اگر سیاسی تبدیلیوں کا جائزہ لینا ہے تو علمی رخ سے وہ جائزہ کس طرح لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی نے سیاسی جائزہ کے لیے سب سے پہلے قرآن و سنت اور خلافت راشدہ کے معروف طرز حکمرانی کی روشنی میں سیاسی معیار متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاسی معیار سازی، نظریہ، اصول اور اقدار۔ نظریاتی پہلو سے زیر حوالہ کتاب اسلامی سیاست کا ایک واضح اور تفصیلی خاکہ پیش کرتی ہے، جسے قرآنی آیات اور احادیث نبوی سے استنباط کرتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ چنانچہ کتاب کے پہلے 2 ابواب سیاسی معیار بندی پر مشتمل ہیں، جن کی بنیاد پر اسلام کے دور اول کی مسلم سیاسی تاریخ کا علمی تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن و سنت سے سیاسی معیار بندی کی اس استنباطی کوشش میں جو ذہن کار فرما ہے، اس کے پیش نظر جدید علم سیاسیات کا وہ علمی اور فکری سرمایہ بھی موجود ہے جس میں سیاسی نظریات، اصول حکمرانی اور حقوق و فرائض سے متعلق اقدار و معیارات کے تعین کی فلسفیانہ اور اطلاقی بحثیں موجود ہیں۔ لہذا مولانا مودودی نے جدید طرز و انداز میں سیاست و حکمرانی سے متعلق معیار سازی کی کوشش کی ہے۔ مولانا مودودی نے دور اول سے بنو عباس کے ابتدائی دور تک مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے سیاسی معیار سازی کے لیے سب سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کے نظریہ سیاسی کی تشکیل کی ہے۔ ان کے مطابق قرآنی نظریہ کائنات اور نظریہ سیاسی کی بنیاد پر جو سیاسی خاکہ ابھرتا ہے، اس کے بنیادی خد و خال درج ذیل ہیں۔ مولانا نے 9 نکات بیان کیے ہیں۔ اس سلسلے میں عوام کا اپنی آزاد مرضی سے خدا کی حاکمیت تسلیم کرنا اور اپنے لیے اجتماعی حیثیت میں خلافت کی ذمہ داری قبول کرنا۔ نمبر 2، تھیوکریسی کے برخلاف کسی مخصوص طبقہ کے بجائے عام مسلمانوں کا مجموعی طور پر اختیار خلافت کا حامل ہونا۔ جمہوریت کی اس اصول سے اتفاق کہ حکومت سازی اور تبدیلی عوامی رائے پر منحصر ہے۔ نمبر 4، نظریاتی ریاست ہونے کے ناطے حکمرانی کے لیے اختیارات خلافت کی تفویض میں اسلام سے وابستگی لازمی ہے۔ رنگ، نسل، زبان یا جغرافیہ کی عصبیتوں کے بجائے اصول و نظریہ کی اہمیت ہے۔ ذاتی یا گروہی اغراض و مفادات کے بجائے سیاست میں اخلاقی اصول و اقدار کی بالادستی ہوگی۔ 7، اجتماعی عدل اور معروف و منکر کے سلسلے میں حساسیت اور ایجابی اقدامات۔ 8، مساوات، قانون کی بالادستی، تعاون و احساس ذمہ داری، بنیادی حقوق کا تحفظ۔ 9، بنیادی حقوق، شرعیت، فرد کی آزادی و خود اختیاری، اولی الامر کی اطاعت اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے ذریعہ ریاستی اختیارات اور بنیادی حقوق کے مابین ہم آہنگی اور توازن۔ اس کے بعد یہ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی آف اسلام ہے، اس کی بنیاد پر مولانا نے اسلامک پرنسپلس آف گورننس کی بحث کی ہے، اور اس میں بھی انہوں نے 9 نکات پیش کیے ہیں۔ قانون خداوندی کی بالادستی، عدل بین الناس، مساوات بین المسلمین، حکومت کی ذمہ داری اور جواب دہی، شورا، اطاعت فی المعروف، اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع ہونا، اسلامی نظام زندگی کا قیام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حق و فرض۔
ان 9 نکاتی اصولوں میں 2 اصول نمبر 1 اور 8، یعنی اصول نمبر 1 یہ ہے کہ قانون خداوندی کی بالادستی، اور 8 ہے اسلامی نظام زندگی کا قیام۔ نظریاتی سانچے کے اعتبار سے سیکولر جمہوری ریاست کے نظریاتی اصولوں کے مماثل ہیں، جس میں قانون خداوندی کی بالادستی کی جگہ سیکولر قانون کی بالادستی، اور اسلامی نظام زندگی کے قیام کی جگہ سیکولر لیبرل طرز زندگی کے فروغ کو حاصل ہے۔ صرف اصول نمبر 3 ہے مساوات بین المسلمین۔ اصول نمبر 3 ایسا ہے جو اصولی اور عملی دونوں اعتبار سے اشتراکی نظریاتی ریاست کے مماثل ہے۔ اس اصول کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریاست کے کلیدی مناصب کی اہلیت کے لیے نظریاتی وابستگی لازمی ہوگی، ورنہ دیگر تمام شہری حقوق کے اعتبار سے عقیدہ کی بنیاد پر تفریق کا رد اصول نمبر 2 میں پنہا ہے۔ اس کے بعد اس معیار سازی کے بعد مولانا مودودی نے نظریاتی اور اصولی معیار سازی کی بنیاد پر اس طرز حکمرانی کے درج ذیل 7 نمایاں پہلوؤں کا احاطہ کیا ہے۔ انتخابی خلافت، اس کی تفصیلات ہیں، شوروی حکومت، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور، جواب دہ حکومت کا تصور، قانون کی بالاتری، عصبیتوں سے پاک حکومت، روح جمہوریت۔ مندرجہ بالا خصوصیات کی بنا پر مولانا مودودی کے مطابق انہی کا جملہ ہے، خلافت راشدہ کا یہ دور ایک روشنی کا مینار تھا جس کی طرف بعد کے تمام ادوار میں فقہا و محدثین اور عام دیندار مسلمان ہمیشہ دیکھتے رہے، اور اسی کو اسلام کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور اجتماعی نظام کے معاملہ میں معیار سمجھتے رہے۔ خلافت راشدہ سے ملوکیت کی طرف سفر۔ خلافت راشدہ کے دوران رائج و مقبول طرز حکمرانی کی بنیاد پر عملی معیار پیش کرتے ہوئے مولانا مودودی نے خلافت راشدہ کے ملوکیت کی جانب سفر کی رویداد بیان کی ہے۔ اس سفر کے مراحل کی نشاندہی بھی کی ہے۔ واقعات کی تفصیلات سے قطع نظر مولانا مودودی نے جس تعین کے ساتھ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے امور مملکت سے متعلق انتظامی فیصلے کے منفی سیاسی مضمرات بیان کیے ہیں، وہ تاریخی طور پر ثابت ہیں۔ مولانا مودودی نے واقعات و حالات کے تناظر میں درج ذیل انتظامی پالیسی کو ملوکیت کی جانب سفر کا نقطۂ آغاز اور پہلا قدم قرار دیا ہے۔ اس پالیسی نے خلیفہ سوم کی خلافت کے آخری 5 برسوں میں مرحلہ بمرحلہ سیاسی حالات کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ احتجاج نے سرکشی اور بغاوت کی شکل اختیار کر لی، اور بالآخر خلیفہ سوم کی ناحق شہادت پر منتج ہوئی۔ پالیسی کا جو چینج تھا اس کو بیان کرتے ہوئے مولانا مودودی نے بتایا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے کے دور میں اس انتظامی پالیسی سے قصداً گریز کیا گیا تھا جس میں کہ ہم قبیلہ افراد کو انتظامی عہدوں پر تعینات کیا جائے تاکہ عمال حکومت قبائلی عصبیت سے اتنی قوت نہ حاصل کر لیں جو نظام حکومت پر اثر انداز ہونے لگے یا ایسا ہونے کا تاثر دینے لگے۔ یہی پالیسی خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں جاری رہی۔ یہ ایک انتظامی پالیسی تھی جس کا شرعی اعتبار سے جائز یا ناجائز ہونے سے کوئی تعلق نہ تھا، بلکہ سیاسی مسالے کے اعتبار سے مناسب یا نامناسب ہونے سے تھا۔ عملی نتائج کے اعتبار سے وہ پالیسی جو حضرت ابوبکر
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جاری رہی مفید ثابت ہوئی تھی۔ لیکن خلیفہ سوم نے اس پالیسی کے برخلاف مملکت کے اہم عہدوں پر جن لوگوں کو مقرر کیا ان پر ان عہدوں کے لیے درکار صلاحیت کے اعتبار سے تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن دو پہلوؤں سے اس پر سوالات کھڑے ہوئے۔ اول یہ کہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا وہ اپنی صلاحیت اور دینی خدمات کے لحاظ سے نئے عہدیداروں سے بدرجہ برتر تھے، اس لیے اس پالیسی کا رد عمل صرف عوام ہی پر نہیں بلکہ اکابر صحابہ تک پر ہوا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔ دو، قابلیت اور باصلاحیت افراد صرف بنو امیہ ہی میں موجود نہ تھے بلکہ دوسرے قبائل میں بھی تھے جنہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ مولانا مودودی کے خیال میں اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ سیاسی نتائج کے اعتبار سے یہ پالیسی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی اور شورش پسندی کو ہوا دینے میں معاون و مددگار بنی۔ اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے اس تفصیل سے آپ حضرات واقف ہیں، آپ نے کتاب پڑھی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ شورش بڑھتی رہی اور بالآخر باغی گروہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھس کر انہیں شہید کر دیا۔ ان مشکلات سے نکلنے اور خلافت کو ملوکیت کی طرف جانے سے بچانے کا آخری موقع اس وقت سامنے آیا جب حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہم کے درمیان مارکارائی کو ختم کرنے کے لیے تحکیم آربیٹریشن کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ تحکیم کا بنیادی نقطہ یہ تھا، طلبہ میرا خیال واقف ہیں کہ بیچ میں جو مشاجرات صحابہ جس کو کہتے ہیں، جس میں جو انٹرنل کنفلکٹس ہوئے ہیں، اس لیے اس کو اسکپ کر رہے ہیں، اس کو زیادہ تفصیل سے ہم نے بیان بھی نہیں کیا ہے، لیکن بالآخر وہ مرحلہ آیا جب آربیٹریشن کی تجویز پر اتفاق ہوا۔ تحکیم کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے ان دو متحارب گروہوں، جس میں ایک طرف منتخب خلیفہ تھے اور دوسری طرف ایک صوبہ کے گورنر تھے، ان کے درمیان بپا نزاع کا تصفیہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا۔ قرآن کی واضح ہدایت موجود تھی کہ باغی گروہ کو راہ راست پر لانے کے لیے مجبور کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں شامل حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مارکارائی میں شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی سے کہ انہیں باغی گروہ قتل کرے گا عام مسلمانوں پر حقیقت آشکار ہو چکی تھی، لیکن دوران تحکیم گفتگو جس رخ پر مڑ گئی اس نے اصل مسئلہ کو حل کرنے کے بجائے ایک نئی سیاسی پیچیدگی پیدا کر دی، جس نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن کو بحیثیت منتخب خلیفہ ایک نئے چیلنج سے دوچار کر دیا، اور اس طرح اسلامی ریاست عملاً دو حصوں میں بٹ گئی۔ ریاست کا بڑا حصہ منتخب خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت تھا، اور چند صوبوں پر اطاعت سے انکار کرنے والے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلط قائم تھا۔ اسلامی ریاست کی عملداری کی اندرونی تقسیم، جو ایک جائز طور پر منتخب خلیفہ راشد اور غیر مطیع گورنر کے مابین کشمکش کی وجہ سے رونما ہوئی تھی، بہت دنوں تک قائم نہ رہی۔ واقعہ تحکیم کے 3 سال بعد ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اقتدار سے دستبرداری نے وسیع و عریض اسلامی ریاست پر بالآخر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کو ممکن بنا دیا، جس پر وہ بلا شرکت غیرے تقریباً 20 سال تک فائز رہے۔ بلا شبہ
انہوں نے اپنے حسن تدبیر سے مملکت اسلامی کے اندرونی انتشار اور بیرونی خطرات پر قابو پا لیا، امن و امان کے قیام، اسلامی قوانین کی برقراری اور بحیثیت مجموعی معاشرے میں اسلامی اقدار کے فروغ کی بنا پر ان کا دور حکومت خلافت راشدہ سے قریب تر تھا، سوائے اس کے کہ اسلامی نظریہ سیاست اور اصول حکومت کے لحاظ سے وہ ملوکیت کا نقطۂ آغاز تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب بھی یہ موقع باقی تھا کہ وہ خلافت راشدہ کے طرز پر اپنے بعد اہل حل و عقد کو اپنی آزاد مرضی سے کسی موزوں شخص کو خلافت کے منصب پر منتخب کرنے کا اہتمام کرتے، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی جانشینی کے لیے نامزد کر کے اس کی بیعت کے لیے جبر و تحریض کو استعمال کیا۔ اس طریقے جانشینی کے خلاف جو بااثر اور معتبر شخصیات تھیں انہیں غیر مؤثر کرنے کے لیے تدبیریں کی اور اس طرح اس دور کی دیگر حکومتوں کے طرز پر خاندانی بادشاہت کی بنیاد ڈال دی جو مسلمانوں کی تقریباً 1400 سالہ تاریخ میں مختلف شکلوں میں رائج رہی اور آج بھی چند ایک ممالک میں رائج ہے۔ اب ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں پوری مسلم تاریخ کا۔ دور اول کی مسلم سیاسی تاریخ کے جائزہ سے یہ حقیقت تو واضح ہو جاتی ہے کہ اس امت کا سیاسی سفر انتخابی خلافت سے شروع ہوا، لیکن بعض وجوہ سے خاندانی بادشاہت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس سلسلے میں دو اہم حقائق قابل غور ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام اچانک جس صورتحال سے دوچار ہوئے اس میں بنیادی سوال دینی اور سیاسی جانشینی سے متعلق تھا۔ اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے اصحاب رسول کے سامنے کئی پہلو رہے ہوں گے۔ دینی اور سیاسی جانشینی کی نوعیت کیا ہوگی؟ جانشینی کا مسئلہ نسلی بنیاد پر طے ہوگا یا انتخابی بنیاد پر؟ انتخاب کی قابل عمل صورت کیا ہوگی؟ انتخابی عمل میں امت کے قابل اعتماد نمائندے کون ہیں؟ جانشینی کے لیے اہلیت کا اصلی معیار کیا ہے اور اس معیار کے لحاظ سے اہل تر کون ہے؟ نئی صورتحال میں منتخب قیادت کی عوامی قبولیت کا تقاضا کیا ہے؟ جانشین کی حیثیت صرف سیاسی سربراہ کی ہوگی یا اس پر دینی رہنمائی کی ذمہ داری بھی ہوگی؟ سیاسی سربراہی اور دینی رہنمائی کے معاملہ میں اس کی حیثیت رسول کی طرح معصوم عن الخطا جیسی ہوگی یا اس کی حیثیت صرف دین، اخلاق اور قیادت کے اوصاف کے اعتبار سے ممتاز ہوگی؟ اجتماعی معاملات کی بنیاد شرعیت ہوگی یا خود مختاری؟ مشاورت کا عمل آزادانہ ہوگا یا قرآن و سنت کا پابند ہوگا؟ خلیفہ اپنے دینی اور سیاسی اختیارات کے اعتبار سے مطلق عنان ہوگا یا جواب دہ ہوگا؟ اور یہ کہ آیا عوام کو اس سے اختلاف کرنے اور اس پر تنقید کرنے کا حق حاصل ہوگا یا انہیں مجبور محض بن کر اس کی اطاعت کرنی ہوگی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ظاہر ہے سب کے سب اسی ترتیب اور تعین کے ساتھ زیر بحث نہیں آئے ہوں گے، لیکن خلافت راشدہ پر اصحاب رسول کے اتفاق رائے نے ان سب سوالوں کا عملی جواب دے دیا۔ اس طرح قرآنی تعلیمات اور نبوی ہدایات کی روشنی میں اصحاب رسول کے اجماع سے ایک ایسا نظام حکمرانی متشکل ہوا جو نظریاتی، انتخابی، شورائی، فلاحی، جواب دہ اور عادلانہ نظام تھا۔ رسول اکرم کی جانشینی کے طور پر خلافت علی منہاج النبوہ کا تصور تاریخ کے ہر دور میں امت کے سواد اعظم کے نزدیک مطلوبہ اور مثالی نمونہ رہا ہے۔ دوسری قابل ذکر حقیقت یہ ہے کہ ملوکیت اس دور کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ تھی۔ عرب قبائل میں موجود عصبیتیں اور ارد گرد موجود بازنطینی سلطنت اور ساسانی بادشاہت میں ملوکیت کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کا سامان موجود تھا۔ تمدنی لحاظ سے انتخابی خلافت کا قیام تو
اس دور کے لیے بالکل ایک نیا ہی طرز سیاست و حکمرانی تھا جس کی نظیر نہ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد انسانی تاریخ میں دکھائی دیتی ہے۔ حکمرانی کا جواز و تائید۔ خلافت راشدہ کا نظام سیاست اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ اس دور میں مروج قبائلی سرداری یا خاندانی حکمرانی کے طرز سے ہٹ کر خالص نظریاتی بنیاد پر یہ نظام استوار تھا۔ فقہا محدث، اس کے بعد میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ملوکیت کے 1400 سالہ دور میں مسلمانوں کی سیاسی زندگی اور معاشرتی زندگی مرتب ہوئی۔ اس میں جو خاص بات نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ تاہم فقہا، محدثین، مفسرین، علماء اور صوفیہ کے دینی اور سماجی اثر و رسوخ سے عمومی طور پر مسلم معاشرہ اور ملکی قانون اسلامی بنیادوں پر قائم رہا۔ امت کی مذہبی سیاسی فکر میں مثالی حکمرانی کے تصور کے طور پر خلافت راشدہ کا نمونہ اور بلا جبر انتخاب کا تصور اصولی طور پر واجب تھا، لیکن اس کو کچھ دقتیں بھی تھیں۔ ان میں سے ایک نمایاں دقت جو یہ تھی کہ جب خلافت راشدہ مستحکم تھی تو تمدنی ترقی ابتدائی مراحل میں تھی، جس میں انتخابی خلافت اور اسلامی حکمرانی کے لیے ایسی ادارہ سازی ممکن نہ تھی جو انتخابی خلافت کے عمل میں وسیع عوامی شرکت، حکمرانی کے عمل میں شورائیت اور احتساب و جواب دہی اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے میں معاون و مددگار ہوتی۔ اس وقت کے تمدنی حالات میں سیاست و حکمرانی میں اسلامی اصول و مقاصد کی بالادری کا انحصار خلیفہ کے شخصی سیرت و کردار پر تھا۔ اب چوتھے باب میں ہم نے دور جدید کی مسلم سیاست و حکمرانی کا ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ طلباء کی خواہش یہ تھی کہ صرف تاریخ بیان نہ کیجیے، آج کی تاریخ، سیاسی تاریخ پر اس کا اطلاق کریں۔ 16ویں صدی عیسوی مغربی دنیا کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے اور 17ویں صدی نوآبادیاتی غلبہ کی سگبگاہٹ کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ آنے والی 3 صدیاں اقلیت پسندانہ اور مذہب بیزار فکر و فلسفہ کی نشو و نما، سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں غیر معمولی پیش رفت اور نئی دنیاؤں پر قبضہ و استیلا کا دور ہے، جب مغربی دنیا نے بقول خود دور ظلمت سے نکل کر دور جدید میں عروج ترقی کی نئی منزلیں طے کی۔ 6 سے 11ویں صدی کا دور اگر مغربی دنیا کے لیے دور ظلمت تھا تو تقریباً وہی دور یعنی 7ویں سے 11ویں صدی کا دور مسلم دنیا کے لیے دور زرعی تھا۔ گویا 11ویں صدی سے 16ویں صدی کے دوران مسلم دنیا کئی تہلکوں سے دوچار ہوئی۔ اس میں سب سے بڑا فتنہ تو منگولوں کا حملہ تھا، لیکن اس کے باوجود علم، ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی کے راستے پر وہ گامزن رہی۔ لیکن مغربی دنیا صلیبی مارکارائیوں کی شکست خوردگی اور کیتھولک چرچ کے جبر و استبداد سے دوچار رہی۔ 16ویں صدی اگر یورپ میں نئی فکری بیداری کا پیغام لے کر آئی تو مسلم دنیا میں جمود و تنزل کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی۔ روشن خیالی، مذہب بیزاری اور جدت پسندی کے شانہ بشانہ عیسائی یورپی دنیا میں صنعتی ترقی، سرمایہ داری اور سیاسی انقلاب کی راہ ہموار ہوئی۔ لبرلزم، سیکولرزم، جمہوریت پسندی، عوامی حقوق کے عدلتے بدلتے بیانیوں نے مذہب بیزار رجحانات اور نئے طرز زندگی کو پروان چڑھایا۔ اس طرح مغربی دنیا ایک نئی تہذیب سے ہمکنار ہوئی جو مغربی تہذیب کے نام سے معروف ہے۔ اس نئی تہذیب کے گہوارے میں مذہب بیزار سماج بھی پرورش پاتا رہا اور استبداد مخالف جمہوری طرز حکومت کے تجربات بھی ہوتے رہے۔
ان 3 صدیوں کے دوران مسلم دنیا بتدریج مغربی نوبادیاتی قوموں کے زیر نگرانی آتی چلی گئی۔ مغرب کے فوجی اور سیاسی استیلا کے دوران مسلم دنیا نئے مغربی علوم و فنون، فکر و فلسفہ اور ادب و ثقافت سے دوچار ہوئی۔ مغرب کی تہذیبی الغار نے مسلم دنیا پر مثبت اور منفی دونوں اثرات مرتب کیے، اور اس طرح مسلم دنیا میں ماڈرنائزیشن کا آغاز ہوا۔ ظاہر ہے اس کے اثرات ہر شعبۂ زندگی میں نمودار ہوئے، چنانچہ جمہوری طرز حکمرانی سے متعلق فکر و فلسفہ اور اصول و نظریات نے مسلم معاشرے میں صدیوں سے دبی اس چنگاری کو ہوا دی جو طویل دور ملوکیت کے باوجود خلافت راشدہ کے دینی تصور سے فروزاں تھی۔ لیکن اسی کے ساتھ مسلم دنیا میں مغربی علوم و نظریات سے مروب اور مغربی تہذیب و ثقافت سے مغلوب طبقہ بھی وجود پذیر ہوا۔ 20ویں صدی اپنے جلوں میں عالمی جنگ، اشتراکی انقلاب اور سیاسی آزادی کی لہریں لے کر آئی۔ ہنگامہ خیز تبدیلیوں کی اس صدی کے دوران کئی ملکوں میں سرمایہ داری کے خلاف اشتراکی انقلاب برپا ہوا۔ نام نہاد عثمانی خلافت کے خاتمہ کے ساتھ نئی مسلم قومی ریاستوں کا جنم ہوا۔ نوآبادیاتی نظام کے خلاف جد و جہد نے کئی ممالک کو آزادی و خود مختاری سے ہمکنار کیا، اور اس طرح افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوب اور جنوب مشرقی ایشیا میں 50 سے زائد مسلم اکثریتی قومی ریاستیں وجود میں آئیں۔ لیکن اسی کے ساتھ وسط ایشیا کے کئی مسلم ممالک اشتراکی انقلاب کی لپیٹ میں آ کر سوویت روس کا حصہ بن گئے۔ اس وقت موجود آزاد و خود مختار ریاستوں کی سیاست و حکمرانی کا جائزہ لینے سے واضح ہوتا ہے کہ چند ریاستوں کے علاوہ تمام ریاستوں کا طرز حکمرانی نہ صرف انتخابی خلافت، شورائیت اور عوامی جواب دہی کے اصولوں کے برخلاف ہے، بلکہ جمہوریت اور انسانی حقوق کے عالمی معیار سے بھی دور ہے۔ وقت میرا شاید ختم ہو گیا ہے، تو ہم سرسری کچھ عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ایک دو جملے بھی اس کے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مسلم ریاستوں میں جمہوریت کے فروغ نہ ہونے کی وجہ بہت سارے لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو ایک بات ابھر کے سامنے آئی ہے اور جس کو ہنٹنگٹن نے بہت زور سے پیش کیا ہے کہ اس کی راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ اسلام ہے، مسلم ممالک میں جمہوریت کے نہ آنے کی وجہ۔ اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے لیکن دو بنیادی سوالات قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، مسلم معاشرہ میں مغربی معاشرہ کی طرح سیکولرائزیشن کا عمل کیوں نہیں فروغ پا سکا؟ یہ بات بہت زور دے کے لوگوں نے کہی ہے کہ جب تک کہ کسی معاشرے میں سیکولرائزیشن کا عمل شروع نہیں ہوتا ہے اور مذہب اور سیاست میں پوری طرح سے دوری نہیں ہو جاتی ہے، جمہوریت کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت سارے ماہرین سماجیات نے اس پر گفتگو کی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسلم معاشرے میں سیکولرائزیشن کا عمل کیوں نہیں فروغ پا سکا؟ اور دوسرا سوال کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اسلام ہی جمہوری قدروں کے فروغ میں رکاوٹ ہے؟ اس بات پر تفصیلات الگ ہیں، لیکن میں نے یہ بات بتائی ہے کہ 3 لحاظ سے مسلم تاریخ اور یورپی تاریخ کا دھارا بالکل 2 طرف بہا ہے۔ مسلم تاریخ کا دھارا جس طرف بہا ہے اس کو 3 پہلوؤں سے دیکھیے۔ مذہب اور عقل کے مابین تعلق کے اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یورپ میں اس کے درمیان سیدھا ٹکراؤ نظر آتا ہے، مسلم معاشرے میں یہ ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے۔ مذہب اور سیاست کے سلسلے میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ رومن امپائر کے زوال کے بعد وہاں جس طرح سے پاپائیت نے پوری ہائرارکی کھڑی کی، یعنی رومن سلطنت سیاسی اعتبار سے بکھر گئی، پاپائیت نہیں بکھری۔ ان کا اقتدار گاؤں کی سطح سے لے کر کے روم تک، ویٹیکن تک تھا۔ ہر جگہ ان کے عمال تھے، ٹیکس کلیکٹرز تھے، اور جس کو آج کے دور میں ہم IAS کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے آرک بشپ
کچھ مذہبی قسم کے لوگ تھے جیسے ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں، بالکل نہیں، بالکل سیکولر قسم کے لوگ تھے. ان کا کام ٹیکس وصول کرنے کے سوا اور وہاں فوج کے ذریعہ عوام پر غلبہ حاصل کرنے سے کچھ نہیں تھا. جو مذہبیت موجود تھی وہ صرف پوپ کے پاس یا اس کے ارد گرد لوگوں کے پاس. اور حال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے رومن امپائر کے بکھرنے کے بعد اتنی زمینوں پر قبضہ کیا کہ صرف جرمنی میں 60% زمین پوپ کے قبضے میں تھی، پاپائیت کے قبضے میں تھی. چنانچہ جو اس زمانے میں یورپ کے اندر شہزادے ہوتے تھے وہ محتاج تھے کہ پوپ سے مدد حاصل کریں ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لانے کے لیے، جبکہ مسلم ممالک میں یہ صورتحال پیدا ہی نہیں ہوئی. اور جو تعلق علماء اور ملوکیت کے درمیان رہا وہ بیشتر تعاون کا رہا. اور اس کے بعد ہم نے یہ بتایا ہے کہ رکاوٹ کیا ہے، مسلم ممالک میں جمہوریت کے فروغ نہ پانے کی رکاوٹ کیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آزادی کے بعد ہی آمریت پسندوں اور جمہوریت پسندوں کے درمیان ایک طرح کی کشمکش مسلم ممالک میں رہی ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہر ملک میں لیبرل طبقہ اور اسلام پسند طبقے کے درمیان کشمکش کا فائدہ وہاں کے فوجی ڈکٹیٹروں نے اٹھایا ہے. تیسری بات یہ رہی ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ ساتھ ڈکٹیٹروں کا دیا ہے. اور اپنی اس گفتگو کو میں ختم کر رہا ہوں. یہ مقالہ جب شائع ہوگا تو بقیہ تفصیلات آپ کے سامنے آ ہی جائیں گی، لیکن میں نے پانچویں بات جو کہی ہے کہ فکری سطح پر دور جدید کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی نظریہ سازی قرآن و سنت کی روشنی میں نئے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کی جائے اور اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ طرز حکمرانی کوئی بھی ہو، بہتر کارکردگی گڈ گورننس کامیابی کی لازمی شرط ہے. اور گڈ گورننس کے لیے ایماندار اور باصلاحیت افراد ہی نہیں، مؤثر اور شفاف ادارے بھی ناگزیر ہیں. اس مقالے کا خاتمہ مولانا مودودی کی ایک تحریر پر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جس میں انہوں نے منہاج نبوت پر استوار خلافت راشدہ سے شروع ہونے والے تہذیبی سفر کی بازیافت کے لیے دور جدید کے علمی تقاضوں کی طرف متوجہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں اسلام میں ایک نشاط ثانیہ رینیساں کی ضرورت ہے. پرانے اسلامی مفکرین و محققین کا سرمایہ اب کام نہیں دے سکتا. دنیا اب بہت آگے بڑھ چکی ہے. علم و عمل کے میدان میں رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو آگے کی جانب چلائے نہ کہ پیچھے کی جانب. لہٰذا اب اگر اسلام دوبارہ دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی ایک صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے محقق اور مفکر پیدا ہوں جو فکر و تحقیق و اکتشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو اٹھا دیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے. ملحدانہ نظریے کو توڑ کر الہی نظریے پر فکر و تحقیق کی اساس قائم کریں اور اس جدید فکر و تحقیق کی عمارت کو اس قوت کے ساتھ اٹھائیں کہ وہ تمام دنیا پر چھا جائے اور اس میں مغرب کی مادی تہذیب کے بجائے اسلام کی حقانی تہذیب جلوگر ہو. اس مختصر سے اقتباس میں مولانا مودودی نے تعمیر جہان نو کا پیغام بھی دیا ہے اور لاہ عمل بھی پیش کیا ہے. اور اس کے مخاطب ہمارے جیسے 60+ کے لوگ نہیں، آپ جیسے نوجوان اور طلبہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب